الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بہت ہی مزیدار، بہت لذیذ اور مسالے والی ہم بنانے جا رہے ہیں دلیم۔ میرے ساتھ ساتھ رہیے آپ۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ دالیں ہم نے لینی ہیں، آدھا پاؤ میں نے ساری دالیں لی ہیں، چنے کی، مسر کی، ماش کی، مسور کی، اور آدھ پاؤ جو ہے وہ جو کا دلیا لیا ہے۔ یہ ساری دالیں اچھے طریقے سے آپ نے چن لینی ہیں اور 2 سے 4 پانی دھو کے ان کو بھگو لینا ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا آپ نے آدھی پیالی آدھ پیالی آپ نے لینی ہے گندم، اور گندم بھی آپ نے بھگو کر رات کو رکھ دینی ہے۔ صبح جب آپ اس کو بنائیں گے تو یہ ساری دالیں اور ساری گندم جتنی بھی تھی وہ سب کو آپ نے پریشر میں ڈال کے 15 سے 20 منٹ جو ہے وہ آپ نے اسٹیم دینی ہے، تاکہ دالیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں۔ دوسری طرف آپ نے کیا کرنا ہے، چولہے کے اوپر جو ہے رکھ دینا برتن، اور اس میں ڈالنے ہیں 2 سے 3 عدد میڈیم پیاز، اور اس میں آئل ڈالنا ہے۔ آئل جب گرم ہو جائے تو پھر پیاز کو آپ نے اس طرح سے براؤن کر دینا ہے۔ جب پیاز اس طرح سے براؤن ہو جائیں تو آپ نے اس میں 2 چمچ جو ہے وہ لہسن جو ہے وہ کاٹ کے ڈالنا ہے، اور ادرک جو ہے وہ 1 چمچ آپ نے اس میں ڈالنا ہے۔ اور ادرک اور لہسن جو ہے وہ آپ نے ڈالنے کے بعد اس کو 4 سے 5 منٹ اس کو بنائی کرنی ہے، تاکہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ادرک اور لہسن جو ہے وہ بھون جائے، کیونکہ پیاز تو ہمارے آلریڈی بھنے ہوئے ہیں، تو ادرک اور لہسن کو بھی ہم نے بھوننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اچھا سا پیارا سا لال سرخ آپ نے مٹیٹو ڈالنا ہے، اور جو ہے وہ ڈالنا ہے کاٹ کے ڈالنے، یا بے شک 2 کر کے سینٹر میں سے وہ ڈالنے، میں نے کاٹ کے ڈالنے ہیں، باریک اس طرح سے کاٹ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مسالوں کی باری آتی ہے تو 2 سے 3 چمچ آپ نے 2 چمچ نمک ڈالنا ہے، اور 2 سے 3 چمچ آپ نے کھانے کے چمچ جو ہیں وہ سرخ مرچ ڈالنی ہے۔ اس کے بعد 1 سے 1.5 چمچ جو ہے وہ آپ نے ہلدی ڈالنی ہے، پھر 1 سے 1.5 چمچ آپ نے گرم مسالہ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد سبز لاچی کے 2 دانے اور موٹی لاچی کے 2 دانے، اور ساتھ میں دال چینی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈالنی ہے، میرے پاس کم تھی میں نے بعد میں دوبارہ ایڈ کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کلونجی ڈالنی ہے، اور اس کے بعد دھادر مرچ کے 2 چمچ جو ہے 2 سے 3 چمچ آپ نے ڈالنے ہیں۔ سب مسالے گھر کے ڈالنے سے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا کلو جو ہے وہ چکن لینا ہے بون لیس، ٹھیک ہے، وہ اس میں شامل کر دینا ہے، اور پھر اس کو رج کے آپ نے بھوننا ہے، چنگا چوکھا بھوننا ہے۔ اور اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 1 پیالی پانی شامل کرنا ہے، اور پھر اس کو گھما پھرا کے آپ نے 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے۔ دوسری طرف وہ جو آپ کی دال ابل گئی ہوئی ہے، آپ نے اس کو کر لینا ہے بلینڈر میں ڈال کے تھوڑی تھوڑی کر کے مناسبت سے، جو اس کو ایک جھٹکا جو ہے وہ لگا لینا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی گلی ہوئی ہے۔ آپ نے صرف اس کو 20 سے 30 سیکنڈ گرل کرنا ہے، تو وہ جو ہے وہ گڑ گڑ کرے گی اور ساتھ میں گرینڈ ہو جائے گی۔ اس طرح آپ نے ساری دال جو ہے وہ گرینڈ کر لینی ہے۔ 15-20 منٹ کے بعد آپ نے ڈھکنا اٹھانا ہے برتن میں سے، تو آپ نے دیکھیں گے کہ یہ گوشت جو ہے وہ آپ کا گلا گیا ہے۔ آپ نے اس طرح سے اس کی نسیں پھے دینی ہیں، جس طرح بھی پھیس رہی ہیں، بوٹیاں ہو گئی ہیں، گل گئی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی چمچ سے جو ہے وہ اس کو تہس نہس کر دینا ہے۔ اور جو ایکسٹرا آئل ہم نے جو ڈالا ہوا تھا، کیونکہ دالیں تھیں تو ہم نے تیل جو ہے وہ زیادہ ڈالا تھا، وہ ایکسٹرا آئل جو ہے وہ آپ نے کسی برتن میں اتار لینا ہے، تاکہ وہ بعد میں ڈالنے کے کام آئے اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو آپ کا گوشت بھی بھن گیا ہوا ہے، تیل بھی آپ نے اتار لیا ہوا ہے، اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو ابلی ہوئی دالیں ہیں وہ آپ نے اس میں سوٹ دینی ہے ساری، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے، کیونکہ آپ نے وہ رات کو بھگو کے رکھنی ہے۔ اس میں جو کا دلیا ہے، چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، مسور کی دال ہے، اور کون سی تھی، ہاں، یہ ساری 4 دالیں ہیں، اور اس میں جو کا دلیا ہے آدھ پاؤ، یہ سارا آپ نے، اور ساتھ میں گندم آدھی پیالی ساری چیزیں ہیں، یہ ساتھ میں آپ نے رات کو بھگو کے رکھ دینی ہے، صبح اٹھ کے آپ نے پکا لینی ہے۔ یا تو آپ مٹھی آگ پہ پکنے دیں، یا آپ پریشر میں 15 سے 20 منٹ سیٹی لگا لیں۔ تو اس طرح جب ہو جائیں گی تو آپ نے صرف 1 سیکنڈ 20 سے 30 سیکنڈ جو ہے اس کو گرینڈ کرنا ہے، تو وہ دالیں پہلے ہی گلی ہوئی ہیں
تو وہ آسانی سے جو ہے وہ اس طرح سے گل جائیں گی، ٹھیک ہے. اس میں کوئی دال کھڑی نظر نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ دلیم ہے تو دلیم کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ مکس ہو جائے. اچھے طریقے سے آپ نے برتن کو صاف کرنا ہے کہ دالیں جو ہیں وہ بقیہ، میں نے ہاتھ دھوئے ہوئے تھے اس لیے میں ہاتھوں سے وہ اس کو صاف کر رہی تھی برتن کو، کیونکہ چمچ سے ہو نہیں تھا رہا. تو آپ نے بھی ہاتھوں کو دھو لینا ہے اور اس طرح سے برتن میں تاکہ ساری جتنی بھی اس میں لگی ہوئی ہے سائڈوں پہ، تاکہ وہ کیونکہ تھک ہے نا تو سائڈوں پہ لگی ہوئی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بڑے آرام سے دھیان سے جو ہے آپ نے اس کو اتار لینا ہے برتن میں، سارے صاف کر لینا ہے اس طرح جس طرح اتارا جا رہا ہے. اونج آنج کے آپ نے صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے. وہ برتن میں بھی تھا اور اس میں گرائنڈر کے جگ میں بھی رہ گیا ہوا تھا، تو وہ بھی پھر میں نے ڈال دیا. اس طرح ڈالنے کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلانا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے سارا مسالہ جو نیچے تھا اس کو آپ نے مکس کرنا ہے. اور جگ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی حلیم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو اس کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں. اس کو آپ نے اسی طرح جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا. یہ ساتھ ساتھ پہلے ہلا لیں، ٹھیک ہے. اور ہلانے کے بعد مطلب سارا اس کو یکجان مکس کر لیں. میں نے ہاتھ دھوئے ہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ نے بھی ہاتھ دھو کے کرنا، اس لیے میں ہاتھوں سے اس کو صاف کر رہی تھی. اس طرح آپ نے جی مکس کر لیا سارا. اور وہ جو جگ میں جو آپ کی دلیم لگی ہوئی تھی ساری، اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے کھنگال لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اچھا جو ہے نیچے سے چولہا جو ہے وہ آپ نے مٹھا ہی رکھنا ہے اور اس کو پکنے دینا ہے مٹھیے کے، اور ساتھ میں چمچہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگے. اب آ جاتی ہے جی پک کے ریڈی ہو گئی ہے، پانی بھی مکس ہو گیا ہوا ہے، گل گیا ہوا ہے سارا کچھ. تو آپ نے مسالوں کی اب باری آ جاتی ہے خوشبو کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 چمچ زیرے ڈالنے ہیں، زیرہ کے ڈالنے ہیں، بھونا ہوا زیرہ ہو، ٹھیک ہے، توے کے اوپر. اس میں 2 چمچ کالی مرچ ڈالنی ہے، 2 سے 1.5 چمچ یا 2.5 چمچ جو ہے آپ نے گرم مسالہ ڈالنا ہے. یہ سارے مسالے آپ نے خوشبو کے لیے ڈالے ہیں اور سارے آخر میں دوبارہ ڈالنے ہیں. اس طرح سے مکس ہو گیا. دیکھیں کتنی پیاری رنگت جو ہے وہ دلیم کی نکل کے سامنے آئی ہے، اور گوشت بھی ریشے ریشے ہو چکا ہے، دالیں بھی ساری مکس ہیں، کوئی آپ کو کھڑی دال نظر نہیں آ رہی ہوگی. اچھے سے کھلے سے برتن میں بنائیں، ٹھیک ہے. چھوٹے برتن میں یہ نہیں بنے گی تاکہ اس چمچہ جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہلے گا. اب آ جاتی ہے جی اس کی سجاوٹ کی بناؤ سنگار کی باری. تو بناؤ سنگار کے لیے ہری مرچیں اور ادرک ہے اور دھنیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، 4 سے 5 ہریاں مرچاں جو ہیں وہ کٹ کٹا کے اس کے اوپر ڈالنی ہیں، اور ادرک جو آپ نے لمبے لمبے کش کیے ہوئے ہیں وہ آپ نے اوپر چھڑک دینا ہے. اس کے بعد دھنیا کے بغیر تو اس کی شکل و صورت نظر ہی نہیں آنی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہرا دھنیا اچھے طریقے سے دھو کے اور آپ نے اس کا چھڑکاؤ اوپر کر دینا ہے. دیکھیں اب کتنی پیاری لک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہیں. تو ایسے ہی بنائیں میرے طریقے سے انشاءاللہ. اور بعد میں جو آپ نے وہ جو برتن میں آئل اتارا ہوا تھا مسالہ بھونتے وقت، وہ آپ نے اس میں مکس کر دینا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے اس لیے اتارا تھا کیونکہ دالیں ہیں تو سارا گھی آپ کا ضائع ہو جانا تھا، مکس ہو جانا تھا، نظر بھی نہیں تھا آنا. تو اس کو اینڈ پہ ہم نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ اس کی رونق دبالا رہے. یہ دیکھیں جی آخری دیدار ہے، دیکھتے جائیں. اور کس طرح چم چم کر رہا ہے ہیں جی، دال بھی کر رہی ہے، اوپر سے آئل، دھنیا، ہری مرچیں، اور دیکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں، منہ میں پانی آ رہا ہے ہیں جی. تو پکائیں، پھر چولہا جلائیں، دالیں بھگوئیں اور پکائیں. اب آ جاتی ہے جی ڈش آؤٹ کرنے کی باری. ڈش آؤٹ کے لیے آپ نے ڈش لینی ہے چنگی سی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سونا ایسے جو ہے نا نکھار کے جس طرح آپ نے محنت سے پکایا ہے اسی طرح پیار سے ہے اس کو پلیٹ میں ڈالیں، اپنے لیے سجا کے اپنے آپ کے لیے بھی پیش کریں ہیں. تو اس طرح جو ہے اب یہ دیکھیں میں نے چمچ پہلے ہی رکھ دی پلیٹ کے اندر کہ میں ہوں کھانی ہے. تو اس طرح یہ دیکھیں بن کے تیار ہے. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں. اور کیسی لگی آپ کو؟ اچھا اس کو حلیم کہتے ہیں کہ دلیم کہتے ہیں؟ بعض کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ اور ہے، تو مجھے میسیج میں بتائیں اس کو حلیم کہتے ہیں کہ دلیم کہتے ہیں. تو چمکتی ہوئی حلیم، مزیدار، ریشے دار ہیں، بھوک کو بڑھاتی ہوئی ہیں، لیس دار اور گرما گرم جو ہے وہ ہریوں مرچوں اور ادرک کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہے. چمچی کے ساتھ کھائیں، چاولوں کے ساتھ کھائیں، خمیری روٹی کے ساتھ کھائیں، اپنا ہی مزہ ہے. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اللہ